ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو شریعت عطا فرمائی ہے اور جو دین عطا فرمایا ہے وہ ایک کامل اور مکمل دین ہے اور پوری شریعت ہے جس کے اندر ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سب چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اور بھی عبادتیں ہیں لیکن ان پر معاشرے میں توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ ان کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان کی خلاف ورزی کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کوئی نماز چھوڑتا ہے تو سمجھتا ہے کہ گناہ کا کام اچھا کام نہیں ہے، روزہ چھوڑ دے تو لوگ کہیں گے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ لیکن اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں ایسی رائج ہو گئی ہیں، اتنا زیادہ رائج ہو گئی ہیں کہ آدمی اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، تو ان کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا۔ اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاث، فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامتیں ہیں جس سے پہچانا جائے گا کہ یہ مومن نہیں منافق ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑ دیا کرتا ہے، اور اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں فرمائی۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس میں ایک چیز کا اور اضافہ ہے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ تو یہ کچھ علامتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی کہ یہ ایمان والے کی نہیں منافق کی علامت ہے۔ اگرچہ اصولی طور پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ منافق ہی ہے، اس لیے کہ علماء نے منافق کی 2 قسمیں کی۔ ایک منافق تو وہ ہوتا ہے جو منافق عملی ہوتا ہے، یعنی ایک عملی نفاق ہوتا ہے، اور ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے جو زمانے میں منافق کہے جاتے تھے وہ تو عملی منافق نہیں، اعتقادی منافق تھے، یعنی جن کا منافق اس کو کہتے ہیں جو ظاہر میں تو ایمان والا ہو لیکن اندر سے کافر ہو، اندر سے اس کے دل میں ایمان نہ ہو، ایمان سے خارج ہو، ہاں ظاہر اپنے آپ کو کرتا ہے نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، ایمان والوں میں رہ کر کے، جیسا کہ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے جو ظاہر کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں لیکن وہ مومن نہیں تھے، منافق تھے، جن کا سردار عبداللہ ابن ابی ہے نا، سید المنافقین مشہور ہے۔ تو بہت سے منافقین تھے مدینے کے اندر جو نماز بھی پڑھتے تھے، جماعت سے پڑھتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ مسلمانوں کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ تو وہ تو اعتقادی منافق تھے، ان کے بارے میں تو قرآن نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا کہ یہ جہنم کے سب سے جو ہے آخری اور نچلے درجے میں ان کو بھیجا جائے گا، یعنی یہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ کافر تو ظاہر ہے، وہ سامنے ہے کہ دشمن ہے، لیکن یہ تو اپنی صفوں میں شامل ہو کر کے پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں، تو اس لیے ان کی سزا ان کافروں سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔
تو منافقین کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور آخر میں اللہ علیہ وسلم کو منع بھی کر دیا گیا۔ پہلے تو اللہ علیہ وسلم ان کی جنازے کی نماز بھی پڑھا دیتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ لا تقم، فرمایا کہ آپ ان کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھائیے، ان کے قبر پہ بھی مت جائیے۔ منع کر دیا گیا کہ ان کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے۔ تو بہرحال اس زمانے میں وہ تو نہیں پائے جاتے، اس لیے کہ اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب کفر ہوگا یا ایمان ہوگا، نفاق کا کوئی مسئلہ نہیں، اب نفاق کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اب جو ہے یا تو کفر ہے یا اسلام ہے نا۔ اس زمانے میں حالات کے تحت چھوٹ دی گئی تھی جو منافقین رہتے تھے، اب ان کا درجہ ختم۔ تو اب جو اللہ کے وسلم نے یہ باتیں فرمائیں، تو اب جو ایمان والا ہے ان کاموں کو کرے گا تو گویا کہ اس کا یہ عمل نفاق والا ہے، منافق والا ہے، یعنی اگرچہ وہ ایمان والا تو ہے لیکن عمل منافق والا ہے اس کا۔ تو جب ظاہر سی بات ہے منافق والا عمل ہے تو اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک ایمان والا اگر کسی منافق والے عمل کو کرے گا تو بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے نزدیک بہت خراب بات ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جھوٹ بولنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے سماج میں، معاشرے میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا بھی کوئی گناہ ہے؟ لوگ ہنسی میں، مذاق میں، بات میں جھوٹ بولتے رہتے، اور آج تو پوری دنیا جو ہے کہہ لیجئے جھوٹ کا اڈا بن گئی۔ کہاں جائیں جہاں جھوٹ نہ بولتے ہیں لوگ، مسجد میں بیٹھیں وہاں جھوٹ، باہر جائیں وہاں جھوٹ ہے نا، پارلیمنٹ میں جائیں تو وہاں مائک میں اور ٹی وی کے سامنے جھوٹ ہے نا، کہاں جائیں گے آپ؟ دکان میں جھوٹ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، اور سارے سرکاری آفس اور جہاں چلے جائیں جھوٹ ہی جھوٹ چل رہا ہے، اس میں ایمان والے بھی شامل ہیں۔ اگر کافر کر رہا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے ہاں تو ایمان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، مذہب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آزاد ہیں، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کریں کہ بیٹھ کے کریں، وہ گوبر کھائیں کہ پیشاب پئیں، وہ کیا کریں، پتھر کو پوجیں کہ جو ہے درخت کو پوجیں، وہ سانپ کو پوجیں، ہمیں کیا ان سے مطلب ہے؟ ان کے سامنے تو نہ کوئی دین ہے نہ کوئی شریعت ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، چلا کر کے بولیں، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے وہ بول رہے ہیں، اور حالانکہ ایک کافر بھی سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، پتہ اس کو بھی ہے، لیکن اس کے ہاں وہ مسئلہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے۔ آخرت کا عقیدہ اسی لیے ہمیں دیا گیا کہ یہ آخرت کا تصور ہمیں ہر جگہ روکتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اگر غلط کام کرو گے تو یہ مت سمجھو کہ بس یہیں کی ایک زندگی ہے اور وہ ختم ہو جائے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں۔ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے جس میں وہ موج کر لیں، نفع اٹھا لیں، جو چاہیں کر لیں، تو اس لیے وہ اسی زندگی میں سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایمان والے کی یہ زندگی نہیں ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے، تو وہ بندھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ہر پل کا، ہر منٹ اور سیکنڈ کا حساب دینا ہے، ہر بات ہمارے جو فرشتے بیٹھے ہوئے نوٹ کر رہے ہیں، ہے نا، جو بھی بات ہماری زبان سے نکلتی ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے، ہم بچ کر کے جائیں گے کہاں؟ تو اس لیے ایک ایمان والا اگر سچا مومن ہے، پکا مومن ہے، تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سچ بولے گا، چاہے جتنا بڑا نقصان ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس سوچ کے ساتھ، جس سمجھ کے ساتھ اور جس ہے نا معاشرے میں ہم جیتے ہیں، اس میں ہمیں یہی لگتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں ہی فائدہ ہے، یہی ماحول بن گیا ہے۔ تو لگتا ہے کہ اگر ہم دکان کرتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو ہمارا سامان نہیں بکے گا، ہے نا، اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جہاں جھوٹ بولنا لازم ہی ہو گیا ہے، جیسے آپ کورٹ کچہری میں چلے جائیں تو عدالت اور کورٹ کچہری تو سب کا یہی عقیدہ ہو گیا ہے کہ وہاں تو جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا۔ اگر وکیل جھوٹ نہ بولے تو کیسے جیتے گا کیس؟ جھوٹ ہی بولنا ہے۔ اسی لیے بہت پہلے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ جب پیدا ہوا وکیل تو بولا شیطان کہ میں بھی صاحب اولاد ہوگی۔ کیا کہنا ہے بھائی، ہے نا، اب تو میرے چیلے اتنے پیدا ہو گئے کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جھوٹ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سچائی میں جیت ہوتی ہے لیکن سچ بولنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو، اسی میں نجات ہے۔ اور فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک،
سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی ہماری اور آپ کی نہیں ہیں، یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، جس کی سچائی میں کوئی ذرہ برابر گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن یقین کی بات ہے کہ ہمارا یقین کیسا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، وہ سچائی پر جمے رہتے تھے، کوئی موقع آ جائے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ حالانکہ بہت سے موقعوں پر تو شریعت نے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے کہ اگر ایسے موقع آ جائیں، کہیں جان کا خطرہ ہے، کہیں اتنے بڑے ظلم کا خطرہ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے بندہ۔ لیکن ہمارے جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ والے تھے، صحابہ تھے، وہ ایسے موقعوں پر بھی سوچتے تھے کہ کیوں نہ ہم کوئی ایسی بات بول کر کے نکل جائیں جو جھوٹ بھی نہ ہو اور بچ بھی جائیں ہم۔ تو واقعات بہت سے ملتے ہیں۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو ہجرت جانتے ہیں کتنی تکلیف دہ سفر تھا۔ مشرکین نے جو ہے بڑے بڑے اعلان کر رکھے تھے کہ جو پکڑ کے لے آئے گا ان کو اتنا انعام ملے گا، اور بڑی مشکل حالات تھے، کیسے بچ کر کے 3 رات غار ثور میں گزار کر کے آپ نے کیسے کیسے وہ سفر مکمل کیا۔ تو اس راستے میں ایک صاحب مل گئے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہچانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتے تھے۔ تو اب ان کی جب ملاقات ہوئی تو ملاقات میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ اللہ کے وسلم کو پہچانتے نہیں تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ راز کھلے، ان کو پتہ چلے کہ یہ کون ہے، اور جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتے تھے۔ حالانکہ ایسے موقع پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں تو گنجائش تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ رہبر ہے۔ کیا کہا؟ کہ یہ رہبر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے ذہن میں آیا کہ رہبر کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ رہبر لے کے چلتے تھے کہ وہ ان کو منزل تک پہنچا دے، تو ان کو مدینے کا راستہ نہیں معلوم ہوگا، اس لیے انہوں نے رہبر رکھا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں کیا تھا کہ یہ میرے رہبر ہیں، یعنی مجھے سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، یہ مجھے جو ہے نا جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو ایک ایسی بات کہی جو جھوٹ بھی نہیں ہوئی اور کام بھی نکل گیا، بچ بھی گئے، یعنی یہ بھی نہیں بتایا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ صاحب جو ہے اتنے سچے بھی نہ بن جائیے ایسے موقع پہ کہ جانی خطرے میں پڑ جائے، اور جھوٹ بھی نہیں بولا۔ تو حکمت سے جسے بچا جا سکتا ہو آدمی بچ جائے، اور اگر بالکل گنجائش نہیں ہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں، بہت سے واقعات ملتے ہیں صحابہ کے۔ 3 صحابی ہیں جن کا واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابی تھے۔ تو غزوہ تبوک کا موقع تھا، اس وقت نفیر عام تھا، یعنی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو گیا تھا کہ سب کو جہاد میں چلنا ہے۔ اور جب نفیر عام ہو جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے خلیفہ کی طرف سے اور ذمہ دار کی طرف سے، تو پھر سب کو نکلنا ضروری ہوتا ہے، اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہاں الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہے تو نہیں جا سکتا۔ تو تیاری چل رہی تھی، بڑا خطرناک ایک غزوہ تھا، غزوہ تبوک، بڑے دور کا سفر تھا، اور اس کے لیے آپ نے اعلان کیا۔ تو ان میں سارے صحابہ نے تیاری کی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں بھی پورا ارادہ تھا کہ مجھے جانا ہے، نکلنا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے ٹال مٹول ہوتا۔ میں سوچتا آج تیاری کر لوں، کل تیاری کر لوں، یہی سلسلہ چلتا رہا، اور نکلنے کا وقت آ گیا۔ اللہ کے وسلم جو ہے صحابہ کے ساتھ روانہ ہو گئے، پھر بھی ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ ابھی میں تیاری کر کے کل نکل جاؤں گا اور ساتھ پکڑ لوں گا۔ کہیں ذرہ برابر بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ مجھے نہیں جانا ہے۔ لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی انسان سوچتا ہے، لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے۔ تو وہی ان کے ساتھ ہوا، اتفاق ایسا ہوتا گیا کہ نہ تیاری کر پائے نہ نکل پائے، رہ گئے، اور اللہ کے وسلم کا قافلہ نکل گیا، آگے نکل گیا، چلے گئے۔ بہرحال وہاں گئے، جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن حضرت کعب نہیں جا سکے۔ جب نہیں گئے تو اب ان کو بڑا افسوس تھا۔ یہ مدینے میں گھومتے، چکر لگاتے تو دیکھتے کہ پورا مدینہ خالی ہے، سوائے منافقین کے اور ایسے لوگوں کے جو معذور تھے، شریعت نے جن کا عذر قبول کیا، ان کے علاوہ کوئی دکھتا نہیں تھا۔ بڑے افسوس میں تھے، بڑے پریشان تھے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نہیں جا سکا۔
بڑے افسوس میں تھے، پریشان تھے۔ بہرحال اب یہ تھا کہ اب تو نہیں گئے، اور اللہ کے وسلم جب آئیں گے تو جواب تو دینا ہی پڑے گا، اس لیے کہ نفیر عام تھا، نکلنا تو ضروری تھا، اور نہیں نکلے تو اب جب اللہ کے وسلم آئیں گے تو بتانا پڑے گا کہ کیوں نہیں گئے تھے۔ پریشان تھے۔ بہرحال ادھر اللہ کے وسلم بھی اتنا بڑا مجمع تھا کہ ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ جو ہے کون ہے کون نہیں ہے۔ جو خاص لوگ تھے وہ ساتھ ساتھ تھے، بہت سے لوگ تھے جو نہیں تھے، لیکن ایک جگہ اللہ کے وسلم جب بیٹھے تو انہوں نے نظر دوڑائی تو ان کو یاد آ گیا، پوچھا کہ کعب نہیں دکھائی دے رہا۔ تو بعض لوگ ایسے موقع کا بڑا فائدہ اٹھاتے، تو ایک صاحب تھے، ان کو لگا کہ ابھی بڑا اچھا موقع ہے، حضرت اللہ کے وسلم کی نگاہ میں ان کو گرا دیتے ہیں، لوگ موقع کی بھی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا اللہ کے وسلم کیا کہنا ہے، آج کل تو وہ ہے نا بڑے مال والے ہو گئے ہیں نا، تو وہ اپنی چادر اور اسی میں پریشان ہے نا، وہ اپنے دائیں بائیں دیکھنے میں پریشان ہے۔ مراد یہ ہے کہ بڑے مال والے ہو گئے ہیں، اب تو اللہ نے ان کو مال دے دیا، اب تو نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اسی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر کے دوسرے صحابی نے ٹوکا، کہا کہ نہیں، یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، یہ ان کی بات صحیح نہیں ہے، ہم تو ان کے بارے میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ وہ اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، اب کیوں نہیں آئے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اللہ کے وسلم خاموش رہے دونوں لوگوں کی باتیں سن کر کے۔ پھر اللہ کے وسلم واپس آئے، حضرت کعب بڑے پریشان تھے۔ اب شیطان ایسے موقع پہ آتا ہے، بہکاتا ہے، کہتا ہے جھوٹ بول دو بچ جاؤ، جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھائی ہم کوئی غلط کام کر دیتے ہیں تو اب سامنے والے سے ہمیں بچنا ہے، اپنے استاد سے، اپنے والدین سے، اپنے کسی بڑے سے، تو جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنے بوس سے بچنا ہے۔ لیکن وہاں حضرت کعب پریشان تھے، ان کے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا، اور حضرت کعب جو ہے سوچ رہے تھے کہ کیا عذر پیش کروں، کیا کہوں میں۔ لیکن گزرتا رہا دن اور خبر ملی کہ اللہ کے وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور اللہ کے وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد جاتے تھے، پہلے گھر نہیں جاتے تھے، مسجد آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر وہاں تشریف رکھتے، لوگ آتے، آپ سے ملتے، پھر آپ گھر تشریف لے جاتے۔ یہ آپ کا معمول تھا سفر سے واپسی پر۔ تو یہاں پر بھی وہی ہوا، آپ آ کر کے بیٹھ گئے۔ اب جو لوگ نہیں گئے تھے، جو منافقین تھے، آئے، جھوٹ بولا، نکل لی۔ اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے بھائی، سب آئے، پیش کرتے چلے گئے اپنا اپنا عذر، ہے نا، 80-83 لوگ تھے، بہت لوگ تھے، سب کا عذر قبول کر لیا۔ حضرت کعب کا نمبر آیا، آپ بھی آئے۔ اللہ کے وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کعب کیا معاملہ تھا، کیوں نہیں گئے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں اللہ کے وسلم کے پاس جانے والا تھا تو میرے سارے خیالات ختم ہو گئے، اس سے پہلے بڑے خیالات آ رہے تھے، لیکن پھر میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں آج جھوٹ بھی بول دوں گا تو اللہ کی طرف سے وحی آ جائے گی، کل تو سارا راز کھل ہی جائے گا، بچ کے کہاں جا سکتے، اس لیے کہ وہاں تو ڈائریکٹ اللہ سے معاملہ ہے۔ آج جھوٹ بول دیا، کل کو اگر اللہ کے وسلم کے پاس وحی آ گئی کہ کعب نے جھوٹ بولا ہے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو انہوں نے سچ بولا، کہا کہ اللہ کے وسلم میں سچ بتاتا ہوں کہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ایسے ہی میں نہیں جا سکا۔ تو اللہ کے وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ مسکرائے، آپ کے اندر غصہ تھا، لیکن کہا آپ نے کہ انہوں نے سچ بولا۔ یہ اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے سچ بولا، غصہ تو ہے، ظاہر سی بات ہے، غلط کام ہوا تھا اور انہوں نے بھی اقرار کیا، لیکن بہرحال اللہ کے وسلم خاموش رہے اور کہا کہ انہوں نے سچ بولا ہے۔ پھر اللہ کے وسلم نے جو ہے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے، اب تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا کہ تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو سچ بولنا آسان نہیں ہوتا ہے، اس میں آزمائش بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر پریشانی تکلیفیں بہت آتی ہیں، اور وہ آپ کو اس واقعے سے اندازہ لگ جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا۔ جب یہ واپس گئے تو ان کے قبیلے والوں نے ان کا پیچھا کر لیا، کہا کہ عجیب آدمی ہے، اتنے لوگ گئے، سب جھوٹ بول بول کر کے نکل گئے، سب نے عذر پیش کر دیا، اور تم اتنے سمجھدار ہو کر کے اتنا چھوٹا نہیں کام کر سکتے۔ اتنا ان کو بہکانے کی کوشش کی کہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ آدھے راستے میں جانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ جا کر کے میں پھر انکار کر دوں کہ اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ عذر تھا، میں نے جھوٹ بولا۔ لیکن بہرحال کہہ رہے ہیں کہ جب آخری وقت آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے مدینے میں، پورے مدینے میں، جنہوں نے یہی بات کہی جو میں نے کہی؟ تو کہا کہ ہاں 2 لوگ اور ہیں تمہاری طرف جنہوں نے سچ بولا ہے۔ کون ہے بھائی؟ تو ایک جو ہے ہلال ابن امیہ ہیں، مرارہ ابن ربیع ہیں۔ کہ جب ان کا نام آیا تو میں نے سوچا کہ یہ تو مجھ سے بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، یہ دونوں بدری صحابی ہیں، جب یہ بھی ہیں تو اب 3 لوگ ہو گئے، اب کوئی ڈرنے کی بات، کہا نہیں بس اب میں اسی سچائی پر جم جاؤں گا۔ وہ جم گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا،
اللہ کے وسلم کا حکم ہوا کہ ان تینوں لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں کر سکتا ہے، بائیکاٹ، مکمل بائیکاٹ۔ اب وہ مدینے میں رہتے تھے اور اللہ کے وسلم نے منع کر دیا کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کر سکتا، بالکل بات چیت بند کر دی، کوئی نہیں بولتا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے لکھا کہ میں اپنے رشتہ دار، اپنے بھتیجے، اپنے گھر والوں کے پاس جاتا، سلام کرتا، کوئی سلام کا جواب نہ دیتا، ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین اپنے وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، کہاں جاؤں میں؟ اللہ کے وسلم کی بات سے کون انکار کر سکتا تھا؟ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ پھر آگے چل کر کے اللہ کے وسلم کا پھر دوسرا حکم آیا کہ آپ ہے نا، اب آپ تینوں لوگ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جائیں، آپ اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ حضرت کعب جوان تھے، کہہ رہے ہیں کہ میں سوچا کیا کروں، تو میں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ بیوی کو طلاق دے دوں، کیا کروں؟ تو کہا نہیں، طلاق نہیں دینا ہے لیکن الگ رہنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے اٹھا کے اپنی بیوی کو بھیج دیا کہ جاؤ اپنے مائکے چلے جاؤ، میرے پاس مت رہو۔ اور جو دوسرے صحابی تھے وہ بہت بوڑھے تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ بیچارے اپنے سے کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی اہلیہ گئیں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر کے عرض کیا کہ اللہ علیہ وسلم، ہمارے شوہر جو ہے بڑے بوڑھے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان کی خدمت کر دیا کریں، باقی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، خدمت کر سکتی ہیں آپ لوگ۔ تو اتنی آزمائش آئی، بڑی مشکل، اور کتنے دن تک یہ سلسلہ چلا؟ 50 دن، پورے مکمل 50 دن ان تینوں لوگوں کا بائیکاٹ رہا، اسی حال میں زندگی گزاری۔ کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ہے نا، یعنی یہ جو 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے، آیت نازل ہوئی قرآن کی۔ پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا، پورے مدینے میں خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، سب لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں میرے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک سچائی کی وجہ سے قرآن میں میرا تذکرہ ہو گیا، جو قیامت تک محفوظ رہے گا کہ کعب نے سچ بولا تھا، تو قرآن میں ان کا تذکرہ آ گیا تینوں لوگوں کا۔ کتنی بڑی بات ہے، سچائی پہ جمنا، صحیح دین پہ جمنا، یہ آسان تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا انعام بھی بہت بڑا ہوتا ہے کہ اس سچائی کے نتیجے میں قرآن میں تذکرہ آ گیا۔ بڑا فخر کرتے تھے، کہتے تھے مجھے کسی چیز پہ اتنا فخر نہیں ہے جتنا فخر مجھے اس سچائی پہ ہے، اور میں عہد کرتا ہوں اللہ سے کہ مرتے دم تک کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو یہ ایمان والے تھے، اور ایک ہماری زندگیاں ہیں جھوٹ پہ گزر رہی ہے، بے مطلب کا جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک تو جھوٹ ضرورت کا ہوتا ہے، ایک بے مطلب کا، بیٹھے ہیں مزہ لینے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، ہنسی کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے ہی تماشا بنانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے دین میں جھوٹ جو ہے گناہ کبیرہ ہے، ایسا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف بھی نہیں ہوتا ہے۔ نہ نماز پڑھنے سے معاف ہوگا، نہ روزہ رکھنے سے معاف ہوگا، الگ سے اس کے لیے توبہ کرنی پڑے گی۔ جیسے زنا ہے، شراب ہے، اسی طرح سے جو ہے چوری ہے، اسی طرح سے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بولنا۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں، اللہ سے عہد کریں کہ ہم سچ بولیں گے، سچ بولنے کی کوشش کریں گے، اور اگر اتفاق سے جھوٹ بول دیا کسی وجہ سے تو فوراً اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے اس جھوٹ بولنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو